اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 21ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ یہ ہیں: جبل احد پر حضرت ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دو باتیں، شہدۂ احد کی جمع و تدفین، مدینے کو واپسی، مدینے میں ہنگامی حالت، غزوہ حمراء الاسد، جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ، اس غزوے پہ قرآن کا تبصرہ، غزوے میں کار فرما الہی، مقاصد اور حکمتیں، احد کے بعد کی فوجی مہمات جن میں سریہ ابو سلمہ، عبداللہ بن انیس کی مہم، رجی کا حادثہ، بئر معونہ کا المیہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ پلیز اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 21ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کیا تھا کہ جنگ احد کے بارے میں، ہم نے جنگ احد کو کمپلیٹ کیا تھا لاسٹ لیکچر میں، اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ مشرکین نے واپسی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ تو اب ہم یہیں سے آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی، یعنی جانے کے لیے پورے تیار ہو گئے، تو ابو سفیان نہ جبل احد پہ نمودار ہوا۔ اس وقت ابو سفیان جبل احد پہ نمودار ہوا کیونکہ جب ابو سفیان لیڈر تھا نا اس کا، مشرکین کے لشکر کا، تو وہ جبل احد پہ نمودار ہوا اور بہت ہی زوردار آواز میں، یعنی بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تو لوگوں نے اس پہ بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کیوں نہیں جواب دے رہے تھے وہ لوگ اس لیے نہیں جواب دے رہے تھے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں تھے نا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو منع کیا تھا جواب دینے سے۔ اچھا، جب ابو سفیان نے یہ سوال کیا اور کسی نے جواب نہیں دیا نا، تو کوئی بھی جواب نہیں ملا، تو کہنے لگا چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی۔ اب یہ جب بولا نا وہ، تو یہ سن کے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نا بے قابو ہو گئے، ان سے برداشت نہیں ہوا نا، اور وہ بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہے، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو نا ابو سفیان نے جب یہ سنا نا، تو ابو سفیان نے کہا کہ اچھا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا نہ اس کا برا ہی منایا ہے۔ یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا یہ کرنے کے لیے، لیکن جو کیا گیا ہے تو مجھے برا بھی نہیں لگا نا۔ پھر زوردار نعرہ لگایا، اولو الحبل، حبل یعنی بدھ کا نام تھا نا، تو حبل بلند ہو۔ اس پر پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جواب دو نا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔
ابو سفیان نے پھر دوسرا نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پھر فرمایا کہ جواب دو، تو صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا کہ کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اب یہ سن کے نا ابو سفیان نے پھر اس پر کہا کہ کتنا اچھا کارنامہ رہا ہے، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ یعنی ڈول کا مطلب یہ ہوا نا کہ جیسے کبھی ایک فریق غالب آتا ہے اور کبھی دوسرا، جیسے ڈول کو بھی کوئی کھینچتا ہے اور کبھی کوئی کھینچتا ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنگ بدر میں جیسے ان کے لوگ کافی سارے مارے گئے تھے، تو جنگ احد میں جو ہے نا اب مسلمانوں کو اس طریقے سے جو ہے نا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس بات پر بھی کہا کہ برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں، برابر نہیں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو اجازت دی اور کہا کہ جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے نا۔ تو وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یعنی ان کو ابھی تک یقین نہیں تھا، کیونکہ جو اس نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب مطلب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو اس وقت جو ہے انہوں نے افواہ اڑا دی تھی نا کہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا، تو اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا، اچھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں، ابو سفیان نے کہا، پھر ابو سفیان نے اس پر کہا کہ تم میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو، کیونکہ ابن قمہ نے یہ مشہور کیا تھا نا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ تو اس پر ابو سفیان نے پکارا، اچھا تو آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا ارادہ ہے، یعنی سکون نہیں آیا انہیں اس لڑائی کے بعد بھی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک صحابی سے فرمایا تھا، کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہے، یعنی اگلے سال دوبارہ جنگ کریں گے بدر کے مقام پہ۔ اس کے بعد جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا کہ مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوئے ہوں اور اونٹوں پہ سوار ہوں تو اس کا مطلب ہے ان کا ارادہ مکے کا ہے، اور اگر گھوڑوں پہ سوار ہوں اور اونٹ ہانک لے کے جا رہے ہوں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو مدینے میں جا کے ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہیں اور اونٹوں پہ سوار ہیں، یعنی مکے کا رخ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری چیز دیکھیں کہ اب وہ مکے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ مسلمانوں پہ نا محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینے کے درمیان میں نا اس وقت کوئی نہیں تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے نا تو وہ انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ مسلمانوں کے اوپر فضل تھا کہ انہوں نے مکے کا رخ کیا بجائے یہ کہ وہ مدینہ جاتے۔ اچھا اب جب یہ لوگ یعنی جنگ احد ختم ہو گئی، اب یہ لوگ مشرکین کی روانگی ہو گئی، تو اب قریش کی واپسی کے بعد مسلمان نا اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے نا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیہ جو ہے نا ان کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑیں تو انہیں میرا سلام پیش کرنا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ جا کے سعد بن ربیہ کو تلاش کریں اور اگر وہ دکھائی پڑیں تو انہیں اللہ کے رسول کا سلام کہیے۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کریں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس آ جا رہی تھی، انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ اب اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا نا وہ سنیے ذرا، کیا کہہ رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے؟ آخری لمحات ہے نا، یعنی زخموں سے چور ہیں اور موت بالکل قریب ہے، تو
فرما کیا رہے ہیں حضرت صادق عنہ؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ یعنی یہ تھی، دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں کہ مرتے دم تک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال سب سے زیادہ، اور یہی ایمان کا بھی تقاضا ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آپ کی سب چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اچھا، لوگوں نے نا اس میں زخمیوں میں نا اسیرم کو بھی پایا۔ اب اسیرم کون تھے نا؟ یہ جو تھے نا ان کا نام عمرو بن ثابت تھا۔ ان میں نا تھوڑی سی رمق باقی تھی، اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی نا تو وہ قبول نہیں کرتے تھے نا، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ سیرم یہاں کیسے آ گئے نا، اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ کیا چیز لے آئی ہے نا، تو قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ تو انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک کی جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دو چار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی اس قدر زخمی حالت میں تھے۔ لوگوں نے جب اس کا ذکر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی لیکن وہ جنتی ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ سکے تھے نماز؟ کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت ہی نہیں آیا تھا کہ وہ اس جنگ میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، انہی زخمیوں میں لیکن ایک اور شخص تھا، قزمان بھی ملا نا۔ قزمان جو تھا نا اس نے بھی جنگ میں نا خوب دادش شجاعت ہاتھی تھی، یعنی تنہا 7 یا 8 مشرکین کو نا تہ کیا تھا۔ وہ جب ملا نا تو زخموں سے چور تھا، لوگ اسے اٹھا کر نا بنو ظفر کے محلے میں لے گئے، اور مسلمانوں نے انہیں پھر بتایا، خوشخبری سنائی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، تو کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی، یعنی زخموں کو برداشت نہیں کر سکا، اتنی تکلیف اس کو برداشت نہیں ہو رہی تھی تو اس نے ذبح کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا تذکر کیا جاتا تھا نا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، خودکشی کی ہوگی اس لیے۔ اس کے بالکل برعکس ایک مقتولین میں بنو صلبہ کا بھی ایک یہودی تھا نا، اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا اے جماعت یہود، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا مگر آج تو سبت کا دن ہے، یعنی ہفتے کا روز ہے اور ہفتے کے روز کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس میں سے جو چاہیں خرچ کریں۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھرتے مارا گیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس یہودی کا نام تھا مخیریق ہے نا، بہترین یہودی تھا۔ اچھا، اس موقع پہ نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شہداء کا معائنہ فرما رہے تھے اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی۔ کچھ صحابہ نے نا اپنے شہداء کو نا مدینہ منتقل کر لیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کے ان کی شہادت گاؤں میں دفن کریں۔ نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 شہیدوں کو نا ایک ہی قبر میں دفن بھی فرما رہے تھے اور دریافت فرماتے تھے کیسے، یعنی کس طریقے سے اس میں دفن کی صورتحال کیا تھی کہ دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا، یعنی قرآن جس کو زیادہ یاد تھا اس کو آگے کر کے اور دفن کرتے تھے۔ تو یہ یعنی یہ بات ویسے سمجھنے والی ہے کہ قرآن کو یاد کرنا چاہیے۔
لوگوں نے نا حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ باقی صحابہ کو تو غسل دیے بغیر تدفین کی تھی نا، تو اس پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیونکہ ان کی لاش مطلب زمین سے اوپر تھی اور اس میں پانی ٹپک رہا تھا، تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ اچھا، ان کا واقعہ کیا تھا؟ ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے نا ابھی نئی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کے نا سیدھے میدان جنگ میں آ گئے، پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لہذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا، اسی لیے وہ غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلاتے ہیں نا، ان کے اس کے ساتھ آتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حال دیکھا نا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے۔ ہند بن عتبہ نے کلیجہ چاک کیا تھا نا، لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نا، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن جہش جو تھے نا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے نا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طرح روئے تھے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پہ کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی تھی۔ دیکھیں، در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی نہ بڑا تکلیف دہ دل دوست منظر تھا نا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا تھا۔ یہ چادر سر پہ ڈالی جاتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں پہ ڈالی جاتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اصغر گھاس ڈال دی گئی، اور یہی صورتحال نہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی تھی۔ ان کا بھی سر ڈھاکا گیا تھا اور پاؤں پر نا یہ گھاس ڈالی گئی تھی۔ یہ جو اصغر گھاس ہے نا، یہ بالکل موج کے ہم شکل ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے اور بہت سے مقامات پر نا چائے میں ڈال کر پکائی جاتی ہے۔ عرب میں نا اس کا پودا تقریباً ہاتھ 1.5 ہاتھ سے لمبا نہیں ہوتا نا، یعنی یہ گھاس ڈالی گئی تھی۔ پھر اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ یہ کہ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ تعالیٰ سے کی حمد و ثنا کیسے کر رہے ہیں، ذرا یہ غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد پھر دعا بھی ہے تو وہ بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ، جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ ذرا سا غور کیجیے گا، دعا کے الفاظ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا، خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کی شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے، اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے،
کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی، یا الہ الحق۔ تو یہ دعا جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کی تھی۔ اچھا، شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا اور دعا سے فارغ جب ہو گئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مدینے کا رخ کیا، یعنی گھروں کی طرف سب صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی جو ہے عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھی، دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر رونے لگی تکلیف ہوئی انہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی، والد تینوں شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ام فلاں حضور بخیر ہیں، بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی تو محبت ہے آپ نے دیکھی، صحابیات کی بھی محبتیں دیکھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر شدید تکلیف میں بھی صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے۔ اثناء راہ ہی میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی ہیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگی جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ، شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ 70 شہداء شہید ہوئے تھے اس جنگ میں۔ دیکھیں اسی روز یعنی شنبہ 7 شوال 3 ہجری کو سر شام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو، اللہ کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار پر لپکائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو۔ لیکن بیشتر روایات متفق ہیں اس بات پہ کہ مسلمان شہداء کی تعداد جنگ احد میں 70 تھی، اور جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے۔ 41 خزرج سے اور 24 اوس سے تھے، اور ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا، اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے ان کی اس مارکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں تو یہ تعداد 22 نہیں تھی بلکہ 37 تھی۔ باقی واللہ عالم۔ مسلمانوں نے مارکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال 3 ہجری شنبہ و یک شنبہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور سپہ سالار اعظم یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر
تعینات رہے کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ احد کے دوسرے دن یعنی یکشنبہ 8 شوال 3 ہجری کو علی صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود ہو۔ ادھر یہ جو تھا نا عبداللہ بن ابی جس نے لاسٹ غزوہ احد جب نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا، جس نے اس وقت جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا تھا، اس نے دوبارہ اجازت چاہی کہ آپ کا ہم رکاب ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسے اجازت نہیں دی۔ اور ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور تھے، غم سے نڈھال تھے، اندیشہ خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد جو ہے نا سر اطاعت خم کیا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کا یہاں پر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے۔ حاضر خدمت ہو کے عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت ہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے میری اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پہ روک دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ ادھر تو نہیں لکھا لیکن میرا خیال ہے میں نے کہیں اور پڑھا تھا، یاد صحیح سے نہیں ہے، لیکن ان کے مطلب کافی زیادہ ان کے گھر میں خواتین تھیں، 8-9 خواتین تھیں شاید اس طریقے سے، تو اس وجہ سے پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کے روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کے خیمہ زن ہوئے، یعنی غزوہ احد کمپلیٹ ہوا ہے اور ابھی زخموں سے چور ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کہنے پر جو ہے نا تمام صحابہ کرام دوبارہ چل پڑے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ اچھا، وہاں پر نا اثناء قیام میں یعنی جب وہاں پہنچے نا تو معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، یعنی اس نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا نا۔ بہرکیف اس نے کہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو ذکر پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے، ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ ابو سفیان کے پاس جائے، اس کی حوصلہ شکنی کرے، یعنی یہ جو حمراء الاسد پہنچ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملے تھے معبد بن ابی معبد، تو ان سے کہا تھا کہ آگے جاؤ اور جا کے ابو سفیان کا لشکر جو جا رہا ہے ان سے جا کے یہ بات کرو نا کہ حوصلہ شکنی کرو کہ واپس پلٹ کے حملہ نہ کرے نا۔ اچھا، ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اندیشہ تھا کہ وہ واپس پلٹ کے آئیں گے تو مشرکین پلٹنے کا سوچیں گے تو وہ بالکل برحق تھا، کیونکہ مشرکین نے بھی نا مدینے سے 36 میل دور مقام روحہ پہنچ کے جب پڑاؤ ڈالا نا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کہنے لگے کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہٰذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔ ادھر نا اس میں صفوان بن امیہ نے نا اس رائے کی مخالفت کی تھی اور کہا لوگوں ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پہ پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن بھاری جو اکثریت تھی نا اس نے یہ رائے قبول نہیں کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیں گے نا۔ لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کے ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہیں تھے نا کہ معبد بن معبد ابھی خزائی جو ہے نا پہنچ گیا، اور ابو سفیان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اس نے ابو سفیان نے پوچھا کہ معبد پیچھے کی کیا خبر لائے ہو؟ معبد نے کہا پروپیگنڈے کا نا جو ہے نا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، ان کی جامعہ اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جامعہ کبھی دیکھی ہی نہیں، سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں، احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں، وہ جو کچھ ضائع کر چکے ہیں اس پہ سخت نادم ہے اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی نہیں، یعنی کافی طریقے سے جو نا پورا جو ہے نا سخت اعصابی حملہ کیا نا۔
اب ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مابد نے کہا واللہ میرا خیال ہے تم کوچ کرنے سے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ تو ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں گے اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ مابد نے کہا ایسا نہ کرنا، میں تمہارا خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے پھر حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھی۔ اچھا، پھر یہ مکے کی جانب یعنی چلنا کی واپسی جاری کی انہوں نے، لیکن ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپیگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ بھی کیا تھا۔ اب وہ کس طرح کیا تھا کہ وہ اس طریقے سے کیا تھا کہ اس کی صورت یہ تھی کہ ابو سفیان کے پاس ہے نا ایک قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا نا، تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں۔ وہ مدینہ جا رہا تھا قافلہ، تو ابو سفیان نے کہا کہ میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں، میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے نا تو عکاظ کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا پیغام پہنچانا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کے اور ان کے رفقا کی جڑ ختم کر دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ جا تو یہ مکہ رہے تھے لیکن مطلب ڈرانے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حمراء الاسد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو اس نے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو۔ مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ فرق دیکھیں کہ جب مشرکین سے یہ بات کہی گئی تھی تو وہ ڈر گئے اور ڈر کے پلٹ گئے، لیکن مسلمانوں سے جب یہ بات کہی تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہی بات سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 174 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں اور 174 میں ہے نا، اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہوئی ہے، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتوار کے دن حمراء الاسد تشریف لے گئے تھے، دوشنبہ، منگل اور بدھ یعنی 9، 10 اور 11 شوال 3 ہجری کو وہی مقیم رہے اور اس کے بعد پھر مدینہ واپس آئے تھے۔ اور مدینہ واپسی سے پہلے جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ازمہ حجمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اچھا، یہ شخص کون ہے؟ یہ یاد کیجئے، لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا، یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کی جانے کے بعد اس کی فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلاوز چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کا تعاون نہیں کرے گا، لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی تھی اور اپنے اشعار کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے جذبات کو ابھارا تھا اور پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا تھا۔ اور جب یہ گرفتار کر کے اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ اب لایا گیا نا اس وقت، تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری لغزش سے درگزر کرو، مجھ پہ احسان کرو، میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو، میں عہد کرتا ہوں اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اس نے پہلے بھی یہی عہد کیا تھا نا۔ تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کے اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یہ بہت زبردست بات ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن ماری تھی۔ اسی طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا تھا، اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا نا، یہ نا عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ یہ شخص اس طرح کیسے زد میں آیا تھا، کیوں پتہ چلا تھا کہ جب احد کے روز نا مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا۔ دیکھیں نا، جو مشرکین آئے تھے مکہ سے لڑائی کرنے کے لیے یعنی جنگ احد میں، وہ سارے رشتہ دار ہی تو تھے نا جو مہاجرین کے، تو یہ ان سے ملنے کے لیے آیا نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امان طلب کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر امان دی تھی کہ اگر وہ 3 روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔
لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا، کیونکہ مدینہ کے لوگ سارے ہمراہ الاسد گئے تھے، اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا مدینہ، تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا، اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تہ کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس سیرت کی کتاب میں، یہ سب سیرت کی کتاب کی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی اسلام کے اصول ہیں، اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ مسلمان مومن جو تھے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، جو عہد شکنی کی سزا تھی، اور یہاں پہ اس نے جو ہے نا جاسوسی کا کام کر رہا تھا۔ تو یہاں بھی یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں یہی چیزیں ہیں، کوئی سیرت مطلب کوئی ایک چیز وہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک دم سے کسی کو چینج کریں گے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کلیکٹیولی جمع ہوتی ہیں تو انسان کی شخصیت بناتی ہیں، اور ہمیں اپنی شخصیت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے صحیح کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو یاد رکھنا پڑے گا، تاکہ ہم یہ ساری چیزیں یاد رکھیں گے تو ہماری شخصیت میں چینجز آئے گی، ہمیں پتہ ہوگا کس موقع پہ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، کس موقع پہ کیسے بیہیو کیا تھا، کہاں معافی کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہاں رحم کیا، اور کہاں سزا دینی ضروری ہوتی ہے نا۔ تو اب ذرا سا میں یہاں پہ نا ادھر جو ہے نا ایک اور آگے ٹاپک بڑا زبردست ہے کہ جنگ احد میں فتح و شکست کا تجزیہ۔ تو یہ ہم ذرا سا اسے دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں فتح و شکست کا تجزیہ کیسے کیا ہے۔ دیکھیں یہ پوری غزوہ احد جو پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کی تھی، اور ابھی یعنی اب پوری ہی کمپلیٹ ہو گئے، اس کے ساتھ جو ابھی ہم نے پڑھا نا اس کا ہمراہ الاسد کے بعد، تو یعنی ایک طرح سے یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اب ذرا سا اسے دیکھیں کہ یہ غزوہ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طول طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں۔ اچھا، اب جہاں تک تعلق ہے نا حقائق کا تعلق ہے، تو اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں نا مشرکین کو بالا تری حاصل تھی، اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ میں تھا نا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں کا زیادہ ہوا تھا، اور زیادہ خوفناک شکل میں بھی ہوا تھا، اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا تھا اور مدینہ پہنچا تھا نا۔ جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اس میں اب میں پوائنٹ وائز بتاتی ہوں کہ اب اس میں دیکھیں کہ وہ کون سے امور ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات قطعی طور پہ معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا۔ دوسرا اہم پوائنٹ، مدنی لشکر کے ایک بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بدنظمی کے باوجود فرار اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ نمبر 3 پوائنٹ، مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا۔ نمبر 4، علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، اور نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ نمبر 5، پھر کفار جو تھے نا جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر ابھی کیمپ ہی میں ہی تھا۔ نمبر 6، کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 یا 3 دن قیام نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا۔ آپ نے مدینہ کے وہ جنگ بدر کے بارے میں پڑھا تھا نا، اس میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد 3 دن قیام کیا تھا، تو لیکن انہوں نے قیام نہیں کیا تھا، اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی، مگر کفار نے تو بالکل جھٹ پٹ واپسی اختیار کی تھی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا تھا۔ پھر 7واں مین پوائنٹ یہ تھا کہ انہیں ذریت اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پہ تھا اور فوج سے مکمل طور پہ خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا، راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ اب ان ساری باتوں کا محاصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذک پہنچائی تھی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پہ قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے تھے، اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کے نکل گیا تھا۔
اور اس طرح کا خسارہ تو دیکھیں بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ اور اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے بھی ہوتی ہے نا جو اس نے غزوہ حمراء الاسد کے تئیں اختیار کیا بھی۔ تو ہم ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بجائے غیر منفصل جنگ کہہ سکتے ہیں۔ اب غیر منفصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کا کوئی فیصلہ نہ ہو، یا یوں کہہ لیں کہ جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا۔ بعد میں قرآن پاک جب نازل ہوا تھا نا تو سورہ آل عمران کی 60 آیتوں میں اس مارکے کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی ہے، تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور اسی طرح منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بھی بے نقاب کی ہے۔ ان کے سینوں میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں اس مارکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی بھی ڈالی گئی ہے۔ تو سورہ آل عمران کی 60 آیتیں ہیں جن میں اس مارکے کی تفصیلی جو ہے نا کہ ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نا اس عنوان پر نا بہت بسط سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والے ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے، اور یہ بڑی خوبصورت انہوں نے اس کی مطلب جو لکھا ہے نا وہ بڑا زبردست ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ دیکھیں نا تیر اندازوں کو اپنی مرکز پہ ڈٹے رہنے کا جو حکم ہمارے پیارے نبی نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا نا، اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی تھی۔ پھر ایک حکمت پیغمبروں کی سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کر انہی کو کامیابی ملتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں، پھر صادق اور کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کاذب میں تمیز بھی ہو جائے اور سب کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں منافقین کا نفاق نا مسلمانوں سے پوشیدہ تھا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا نا تو اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا تھا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے تھے۔ ایک حکمت اس میں ایک اور بھی تھی، وہ یہ تھی کہ بعض مقامات پہ مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتا ہے نا اکثر ایسا، اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ جب اہل ایمان آزمائش سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اچھا، ایک اور حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجے تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار آزمائشوں کے ذریعے ڈالتا ہے تاکہ ان آزمائشوں میں جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اعمال کی رسائی، کیونکہ ویسے اتنے اعمال نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس درجوں کو بلند کرتا ہے انسان کے۔ اور یہ تو قرآن میں آپ بہت ساری آیات بھی اس کے بارے میں ملتی ہیں نا، لہٰذا ابتلا و محن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ اچھا، ایک اور حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے فراہم کر دیا گیا۔ تو یہ میں نے احد کی کا پورا یعنی ہم نے کور کر لیا، احد کا تجزیہ بھی کر لیا، احد کی لڑائی میں جو کچھ ہوا۔ اب دیکھیں احد کی لڑائی میں جو کچھ ہوا اس کا آگے کیا اثر ہوا، اس کو ذرا سا ایک سیکنڈ رکیے گا۔ دیکھیں مسلمانوں کی شہرت ساکھ پر نہ احد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مخالفین کے دلوں سے نہ ان کی ہیبت جاتی رہی۔ بدر کی لڑائی کے بعد ہم نے پڑھا تھا کیا ہوا تھا، اور اب احد کی لڑائی کے بعد جو ہے نا کیا ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہتا ہے کہ اہل ایمان کے داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، مدینے پر نہ ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے۔
یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ یہ توقع ہی باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے ہیں اور انہیں بیگ و بند سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد پر ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ سریہ ابو سلمہ پیش آیا۔ اب یہ سریہ ابو سلمہ کا واقعہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو خلاف ہے سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے تاج شوہروں کو لے کے بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بنو اسد کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے۔ انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی۔ یہ سریانہ 4 ہجری محرم کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا، اور واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ جلدی پھر وفات بھی پا گئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مہم ہے۔ اسی ماہ محرم 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حضلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے 18 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے۔ وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے، اور جب خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عصا مرمت فرمایا تھا اور فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گی۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ یہ 2 سریے میں نے بتایا کہ یہ سریہ ابو سلمہ اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم۔ اب اسی سال 4 ہجری کی ماہ سفر میں رجی کا حادثہ پیش آیا۔ یہ بڑا تکلیف دہ حادثہ ہے اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازل اور کارا کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 6 افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا۔ اچھا، یہ جو رجی کا حادثہ ہے یہ اس کے اسباب و علل کے بارے میں روایات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہوا یوں تھا کہ غزوہ احد کے بعد مکے کی ایک مالدار کرشیہ سلافہ بنت سعد نے اعلان کیا کہ جو شخص یثرب کے عاصم بن ثابت کو زندہ پکڑ کے لائے یا اس کا سر کاٹ کر میرے پاس پہنچائے، میں اس کو اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ اچھا، اس نے یہ اعلان کیوں کیا تھا؟ یہ مکے کی ایک خاتون تھی اس نے یہ اعلان کیوں کیا؟ اسے کیوں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ پکڑنا چاہ رہی تھی یا ان کا سر قلم کرنا چاہ رہی تھی؟ کیوں؟ اس کی وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پس منظر یہ تھا کہ سلافہ کے اس کے اپنے 2 بیٹے مصافہ بن طلحہ اور حارث بن طلحہ، یا ایک اور روایت کے مطابق کلاب بن طلحہ، جنگ احد میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ اسی لیے اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے لے کے آئے کوئی یا پھر انہیں زندہ پکڑ کے لائے تو یہ 100 اونٹ انعام دے گی تو سفیان بن خالد جہانی جو شخص تھا اس نے کچھ تو اس انعام کے لالچ میں اور کچھ مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے خیال سے اس نے کیا کیا، قبیلہ ازل اور کارا کے چند آدمیوں کو گانٹھا کہ وہ مدینہ جائیں اور کہیں کہ ان کے تمام اہل قبیلہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں، اور بشرطے کہ کچھ مسلمان ان کے پاس جا کر انہیں اسلام کی تعلیم اچھی طرح دے سکیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں تو معلمین میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کرانے کی کوشش کریں۔ پورا پلان کیا ہے۔ پورا پلان کے ذریعے پلان سیٹ کیا انہوں نے یہ۔ اب دیکھیں، ازل اور کارا کے 7 بدبخت آدمیوں نے اس پلان میں کون، ازل اور کارا کے 7 بدبخت آدمیوں نے سفیان بن خالد کے کہنے پر عمل کیا اور مدینہ پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کچھ معلمین جو ہمارے ساتھ لے
کر دیجئے تاکہ وہ ہمارے قبائل میں تبلیغ کر سکیں اور انہیں احکام اسلام سکھا سکیں. یعنی ازراہ مکر انہوں نے کیا تھا کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اپنے قبائل کے اکثر لوگوں کی محبت کا بہت کچھ اظہار کیا. یعنی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو شامل کرنے کے لیے پوری پلاننگ سیٹ کی اور کہا کہ بھئی اسلام لانا چاہتے ہیں اور ہمارے قبائل کے لوگ. تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کی درخواست قبول فرما لی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ فرمایا. اب دیکھیں یہ مقدس جماعت تھی نا، 6 افراد یا 10 افراد، اس میں تھوڑا سا وہ ہے، لیکن یہ تمام کے تمام فاضل جماعت تھی، یعنی عالم لوگ تھے نا، پڑھنے لکھنے والے تھے جو سکھانے کے لیے جا رہے تھے. یہ تمام کے تمام جب رجی کے مقام پر پہنچی نا یہ جماعت، تو ازل اور کارا کے وفد نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق بدعہدی اور غداری کی اور بنو لحان کو اطلاع بھیجی کہ تمہارا شکار آ پہنچا ہے. چنانچہ 200 لحانی جنگجو اہل حق کی اس مختصر جماعت پر چڑھ دوڑے. اور یہ لوگ کتنے تھے؟ 6 یا 10 افراد. اور یہ کتنے آئے؟ 200 جنگجو، لحانی جنگجو، اور ان میں سے بھی نا 100 ماہر تیر انداز تھے. مسلمانوں نے جب ان کے تیور دیکھے ان لوگوں نے تو دوڑ کر ایک قریبی ٹیلے پہ چڑھ گئے نا، اور بنو لحان سے مخاطب ہو کر پکارے، اے بدعہدوں، کیوں عرب کی روایات کو پامال کرتے ہو؟ کیا مہمانوں کو یوں دھوکے سے گھر بلا کے قتل کرنا جائز ہے؟ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو سن لو کہ ہم آخری دم تک تمہارا مقابلہ کریں گے. اب چاروں طرف سے نا ان کفار نے نا ان بےکس مسلمانوں پر تیروں اور برچھیوں سے حملہ کر دیا. مسلمانوں نے نہایت ثابت قدمی سے مقابلہ کیا. اس چھوٹی سی جماعت نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیوں ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر کوئی بات نہیں، منزل شہادت تمہارے سامنے ہے. مسلمانوں نے بھی اپنے ترکش نکال لی اور کفار کے تیروں کا جواب تیروں سے دیا. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک دعا مانگی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ دیکھیں، دعا یہ تھی کہ الہی تیری راہ میں ہم مظلومانہ مارے جا رہے ہیں. میں نے اول دن سے تیرے دین کی حمایت کی اور اب تیری حمایت کا طالب ہوں. میں نے تجھ سے عہد کیا تھا کہ نہ خود کسی مشرک کو چھوؤں گا اور نہ کسی مشرک کو اپنا جسم چھونے دوں گا. مرنے کے بعد میرے جسم کی حفاظت اب تیرے ذمہ ہے. اس موقع پہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی یہ دعا ہے. تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بیسکلی یہ جو تھے نا حضرت عاصم بن ثابت، یہ انصاری تھے اور ان کا شمار نا بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے. ان کا تعلق نا قبیلہ اوس سے تھا. ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور بڑے شجاع تھے. تیر تلوار نیزے کی لڑائی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے. مشرکین سے مقابلہ کرتے ہوئے پھر نا اپنے 2 یا 6 ساتھیوں کے ہمراہ نا رتبے شہادت پہ فائز ہو گیا. اور جو باقی 3 صحابہ بچے تھے نا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی، حضرت زید بن دسنا اور حضرت عبداللہ بن طارق کو مشرکین نے زندہ گرفتار کر لیا. لیکن یہ جو حضرت عاصم نے اس وقت دعا مانگی تھی نا، یہ دعا ایک درد مند دل سے نکلی تھی. تکلیف میں جو دعا مانگتا ہے نا انسان، وہ قبول ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہے نا ان کی دعا جو ہے نا مان فوجن موقف اجابت پر پہنچ گئی. یعنی جب مشرکین نے ان کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسد مبارک کے گرد شہد کی مکھیوں اور بعض روایت کے مطابق بھیڑوں کا غول بھیج دیا تھا. کوئی مشرک ادھر بڑھتا تھا نا تو اسے بری طرح کاٹ لیتی تھی. آخر انہوں نے لاش کو اسی جگہ پہ چھوڑ دیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ مکھیاں یا بھیڑوں کا جھنڈ چند ساتوں کے بعد اڑ جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد، تو اس وقت سر کاٹ لیں گے. لیکن خدا کی قدرت کے رات کو اتنی زوردار بارش ہوئی کہ جس سے سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک اسی سیلاب میں بہہ گیا تھا. اور 1000 کوششوں کے باوجود جو ہے نا وہ اس کو مشرک کفار کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا. یہ لوگ نہیں اس کو پا سکے تھے نا. اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن طارق، یہ 3 صحابہ بچے تھے نا، باقی تو سب شہید ہو گئے. ان کو کفار نے نا اپنی کمانوں کی تان سے باندھنے لگے نا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید مزاحمت کی تھی اور تو انہیں قتل کر دیا تھا. اور پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ مکہ لے جا کر انہوں نے وہاں بیچ دیا تھا نا. اچھا، اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا انہوں نے. مکہ لے جا کے ان دونوں صحابہ کو بیچ دیا. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تو کچھ عرصے اہل مکہ کی قید میں بھی رہے تھے. پھر مکہ والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا نا. اور حضرت خبیب بن عدی جو نا انصاری، یہ بھی قبیلہ اوس کے چشم چراغ تھے، انصاری تھے، جنہیں ہجرت نبی سے قبل اسلام کی سعادت عظمیٰ حاصل ہوئی تھی اور بہت جلد جو نا فضلۂ صحابہ میں شمار ہونے لگے تھے.
اہل مکہ نے اس مظلوم پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا اور طے کیا کہ انہیں سولی پہ لٹکا کر نیزوں کے کچوکوں سے ہلاک کیا جائے۔ بہت ہی تکلیف دہ، چنانچہ انہوں نے حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر سولی گاڑی اور منادی کر کے تمام اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے تنعیم پہنچے۔ چنانچہ سارا مکہ یہ تماشا دیکھنے کے لیے امٹ پڑا۔ جب سولی پہ چڑھانا چاہنا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو مشرکین نے کہا کہ پڑھ لو، آخری خواہش سمجھ کے انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا پڑھ لو۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نہایت خوش و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت پوری ہو گئی تو فرمایا میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن سوچا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے اور قتل کا وقت ٹال رہا ہے۔ اس کے بعد یہ شجاع ترین مرد مومن سولی کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے اور فی البدی اشعار گئے، اور وہ اشعار آپ سنیں، ذرا عربی میں ہیں یہاں تو، اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں ترجمہ پڑھتی ہوں، آپ ذرا سنیے گا اشعار۔ لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں، سارا مجمع جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں، مجھے ایک مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ میں اپنی بے وطنی اور بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ افات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے۔ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتا بنا دیا ہے، انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسو کے بغیر امڈ آئیں، میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا، یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے ایزا کے جوڑ جوڑ میں برکت دے دے۔ دیکھیں یہ اشعار پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی تھی، انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ الہی ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حق برحق کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی زبان پر اپنے قاتلوں کے لیے بھی بے اختیار یہ بددعا جاری ہو گئی تھی، اے اللہ ان میں سے ہر ایک پر اپنا قہر نازل کر، ان کو پراگندہ کر کے ہلاک کر، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اس وقت اس موقع پر ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ آپ کو تکلیف بھی دے۔ یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پہ چڑھا دیا، سولی پہ لٹکا دیا، ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے۔ لیکن بعض روایتوں میں کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھی بھیجا تھا اور بارگاہ رب میں جب دعا کی تھی کہ وہ ان کے حال کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیں، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر سلام بھی بھیجا تھا اور اللہ عز و جل نے ان کی یہ دعا قبول بھی فرما لی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اس سہنے جاں گداز کی اطلاع وحی کے ذریعے ہو گئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یک یک آثار وحی ظاہر ہوئے اور لسان رسالت پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے، اے خبیب تجھ پر سلام، اے خبیب تجھ پر سلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا خبیب کو اہل شرک نے شہید کر دیا ہے اور جبرائیل میرے پاس ان کا سلام لائے ہیں۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا، اور انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ اچھا، جو دوسرے صحابی جو اس واقعے پہ گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا تھا اچھا، اس المناک واقعے کے ساتھ ہی اسی مہینے میں جس میں یہ رجی کا حادثہ پیش آیا، ٹھیک اسی مہینے میں بئر معونہ کلمیہ بھی پیش آیا، جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔
اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو تھا نا، جس نیزوں سے کھیلنے والے کے نام سے کے لقب سے مشہور تھا نا، مدینہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا تھا، اور 70 ہی کی روایت جو ہے نا زیادہ درست ہے۔ منظر بن عمرو کو جو بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے ان کا امیر بنا دیا۔ یہ تمام لوگ نا فضلہ، قرا اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کے اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے۔ رات میں اللہ کے حضور مناجات اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تمام صحابہ کرام، عالم فاضل صحابہ کرام، ان لوگوں نے جب بئر معینہ پر پڑاؤ ڈالا نا، یہ کنواں نا بنو عامر اور ہیرا بنی سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں۔ ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا، اور خون دیکھ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً اس اللہ کے دشمن عامر نے باقی صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کے آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کے اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی، اور بنو سلیم کے 3 قبیلے اسیا، رول اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ بن نجار جو نا یہ زندہ بچے تھے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لایا گیا تھا اور وہ جنگ خندق تک پھر حیات رہے تھے۔ ان کے علاوہ جو نا 2 صحابہ حضرت عمرو بن امیہ زمری اور منظر بن عقبہ بن عامر، وہ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے اور وہ وہاں اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پہ چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا نا تو سیدھے جائے واردات پہ پہنچے۔ پھر حضرت منظر کو تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا تھا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مظہر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، آزاد کر دیا تھا۔ اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اس دردناک کلمے کی خبر لے کے پھر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ 70 فاضل مسلمین کی شہادت کا المیہ جس نے جنگ احد کا چرخہ تازہ کر دیا، وہ بھی اس فرق کے ساتھ کہ شہداء احد کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ مارے گئے تھے نا، مگر یہ بیچارے تو ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نے لکھا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤنہ اور رجی کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رجی اور مؤنہ دونوں حادثوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں ملی تھی۔ اس قدر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا تھا اور آپ اس قدر غمگین اور دل فگار ہوئے تھے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ نے ان پر 1 مہینے تک بددعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پہ 30 روز تک نماز فجر میں بددعا فرمائی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے پھر ان شہداء کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا، اور یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ وہ آیات کون سی ہیں وہ میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ ہماری قوم کو یہ بتلا دو، یہ شہداء کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا نا، تو یہ آیات تھی۔ ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہیں اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنوت ترک کر فرما دیا تھا، اور یہ آیات جو نا بعد میں منسوخ بھی ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہے غزوہ بنی نذیر، لیکن میں انشاءاللہ غزوہ بنی نذیر آپ کو نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کروں گی، اس کا پس منظر سب کچھ بتاؤں گی۔ آج اس لیکچر کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں ایک نئی دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔
اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خداوندا میں سرتا پا خطا ہوں، اسیر پنجائے حرص و ہوا ہوں، فقیر و خاک سارو بے نوا ہوں، برا ہوں پر تیرے در کا گدا ہوں، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی۔ الہی تو رحیم بے قسم ہے، الہی تیری رحمت بے کران ہے، الہی تو ہی خلاق جہاں ہے، الہی تجھ پہ صدقے جاں ہے، دل و جان ہے، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی۔ الہی مجھ پہ رحمت کی نظر کر، میرے عیبوں پہ یا رب درگزر کر، شب تاریک دل میں تو سحر کر، کریم تو ہے اور بندہ پرور، بندہ پرور، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی۔ سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا، میری جان بھی ہے تیری، دل بھی تیرا، سیاہ بختی نے آ کے دل کو گھیرا، ہے سایہ گناہوں کا گھنیرا، گھنیرا، بقا تجھ کو ہے حاصل، میں ہوں فانی، تیرے قبضے میں میری زندگانی، ندامت سے ہوں یا رب پانی پانی، خدایا میں تیرا بندہ ہوں ثانی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی، الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان
كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد